حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی، والد کا نام عبد مناف ابو طالب اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے متعلق روایات ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو طالب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس اعلان نبوت کو بھی قبول کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانہ کے افراد شامل تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ایک جان نثار ساتھی کی طرح رہے۔ فتح مکہ سے پہلے جب مسلمان ارادہ کر رہے تھے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا، مسلمان تیاری کر رہے تھے، تو ایک صحابی رسول نے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک خط دے کر کفار مکہ کو کوئی ایسی چیزیں لکھ کر بھیجیں جو اس لشکر کے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کے بارے میں بذریعہ وحی اطلاع دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ جاؤ، ایک مقام روضہ خاخ کے نام سے ہے، وہاں تک جب تم پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ۔ یہ حضرات وہ خط لے کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو فتح کر چکے تو 2 آدمی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کے سسرال کے خاندان والے پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ 2 آدمیوں نے وہاں پر پناہ لی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں ان دونوں کو قتل کروں گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں کہ اللہ کے رسول، میرے سسرال کے خاندان کے 2 آدمی میرے گھر میں آئے، انہوں نے مجھ سے پناہ طلب کی، میں نے ان کو پناہ دے دی، لیکن میرا بھائی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دی اس کو اللہ کے رسول نے بھی پناہ دی۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے اس ارادے سے باز رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار قریش کو معاف فرما دیا تھا۔ کچھ گنتی کے افراد تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان افراد کو قتل کر دو۔ ان میں ایک نام حویرث کا بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ کل میں مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ آدمی بھی اس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں، اور مسلمانوں کا علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔